موجود ہر شخص کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہمارے اس شروعاتی قدم میں ہمارا ساتھ دیا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی ایک پودا لگ رہا ہے، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں تعاون کریں، حصہ لیں اور 2 بوند پانی کی ضرور ڈالیں۔ یہ ایک انشاءاللہ ایسا درخت بن کر آپ کے سامنے آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے یہاں موجود اور یہاں نہیں موجود سارے اللہ والوں کی، ہر مسلمان کی، کہ اس درخت کا پھل ہندوستان کا ہر مسلمان انشاءاللہ ضرور کھائے گا۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب کا جو ہے استقبال کرتا ہوں اور سارے مہمان اکرام کا استقبال کرتا ہوں اور انہیں مدعو کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا پریزنٹیشن فرمائیں کہ خود اپنی ذات میں مہکے وہ پھول کیا ہے، مزہ تو جب ہے کہ سارے چمن کو مہکا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام علماء اکرام، اجین شہر کے دانشور حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، مجھے اس وقت تقریر کرنا نہیں ہے، اپنا ایک سبق سنانا ہے بزرگوں کے سامنے۔ وہ اس کو دیکھیں گے اور ملت اسلامیہ کی نشأت ثانیہ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں گے۔ آج جو ہم یہاں جمع ہیں، جیسے کہ مولانا ناصر صاحب ندوی نے ابھی بتایا کہ ڈی اے پی ایس دارالارقم پبلک اسکول کا یہ تیسرا ادارہ اجین میں قائم ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اس ادارے کو سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کے پیچھے صرف میں نہیں ہوں، کسی اور کا ذہن کار فرما ہے۔ میں 83 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا، تقریباً 9 سال دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی۔ ابتدا سے وہیں پر تعلیم حاصل کی، چونکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردانہ تعلق تھا، ندوے میں بھی حضرت سے تعلق رکھتا تھا، رمضان میں حضرت کے گھر پر رہتا تھا، تو حضرت سے ہمیں بہت تعلق تھا۔ حضرت ہی کی برکت سے مختلف بزرگوں سے تعلق ہوا۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق جوڑا۔ میرا پورا گھرانہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرداب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے میں شروع میں بیعت کیا تھا، اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا۔ ان بزرگوں کی فکریں عالمی تھیں۔
حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی سوچ، ان بزرگوں کی فکریں ساری انسانیت کے لیے تھیں۔ ہم صرف حال کو سوچتے ہیں، یہ بزرگان دین صدیوں کا سوچتے تھے۔ ہم اپنے علاقے کا سوچتے ہیں، یہ بزرگان دین پورے عالم کا سوچتے تھے۔ طالب علم کے زمانے میں اندازہ یہ تھا، ایم اور آبجیکٹس میری تعلیم کا یہ تھا کہ فارغ ہونے کے بعد ایک مدرسہ شروع کریں گے اپنے علاقے میں جا کر۔ ہمارے والد صاحب الحمدللہ ایک اچھے کامیاب بزنس مین ہیں۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ایک زمین اس کے لیے خرید لی جائے، تو ایک بہت بڑی زمین طالب علم کے زمانے ہی میں مدرسے کی نیت سے میں نے خرید لی تھی۔ 1992 میں فارغ ہوا، پھر کچھ تعلیم آگے بڑھائی، اور پھر حضرت سے ملاقات کر کے ہر کام حضرت کے مشورے سے کیا کرتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کے سامنے درخواست رکھی کہ حضرت ابھی جا رہا ہوں، مدرسے کی زمین تیار ہے اور ایک مدرسہ شروع کروں گا، ندوے کی شاخ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر بھی آ چکے تھے۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر کئی مرتبہ آ چکے تھے۔ حضرت ہمارے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس علاقے کی مینٹالٹی سے واقف تھے، بنگلور کی، ٹمکور کی، کرناٹک کی مینٹالٹی سے واقف تھے۔ حضرت نے مجھے ایک کام دیا جو میرے لیے بھی شوق تھا۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حضرت یہ مجھے جواب دیں گے۔ حضرت نے مجھ سے کہا، تمہارے علاقے میں الحمدللہ مدرسوں کا مختلف حضرات کام کر رہے ہیں، اور بہت سے مدرسے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی مدرسے بنیں گے، لیکن تم جاؤ، میری رائے یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ تم ایک اسلامک اسکول شروع کرو، مدرسے کے بجائے ایک اسلامک اسکول شروع کرو۔ ہمارے لیے شاک تھا کہ حضرت کہیں کہ اسلامک اسکول شروع کرو، تو پھر حضرت کا حکم تھا، حضرت نے دعائیں دیں۔ میں نے سوچا کہ حضرت نے کہا ہے تو اسلامک اسکول شروع کرنا ہے، تو ایسے ہی سرسری اسکول نہیں شروع کرنا ہے۔ 5 سال تک اسکول نہیں بنایا، جبکہ میرے پاس جگہ تیار تھی، وسائل موجود تھے، ساری چیزوں کے باوجود اسکول نہیں بنایا۔ میں نے طے کر لیا کہ چونکہ حضرت نے کہا ہے تو اسکول کے سلسلے میں مجھے پڑھنا ہے۔ جیسے ڈگری کرنے والے حضرات جیسے بی ایڈ پڑھتے ہیں، ایم ایڈ کرتے ہیں، آپ کی بی ایڈ کی، ایم ایڈ کی جتنی کتابیں ہو سکتی ہیں الحمدللہ میں نے سب پڑھ لی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم نے پورے ہندوستان میں مختلف جو اسکولز قائم ہیں، مختلف کمیونٹیز کے ذریعے ان کا ہم نے جائزہ لیا، کون کون سے کمیونٹیز کن کن ایمز اینڈ آبجیکٹ کے ساتھ اسکولز لے کر آئے ہیں، اس کو وزٹ کیا، خاص طور پر کرسچن اسکولز اور ششو مندرز، اس کا ہم نے پورا جائزہ لیا، اس کے کورس کو اسٹڈی کیا، اور پھر یورپین کنٹریز میں اس وقت جہاں پر بھی اسلامی ملک پر حملہ ہوتا ہے، آپ نوجوانوں کو، بزرگوں کو ہم کہہ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اس وقت ابھی عراق کو تباہ کیا تو امریکہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا۔ ایجپٹ
وہاں پر اس نے انقلاب لایا تو سب سے پہلا جو کام کیا اس ایجوکیشن سسٹم کو بدلا. ہمارے ذہن میں بات تھی کہ یہ لوگ ایجوکیشن سسٹم کو بدلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا ہے. ہم نے ایجپٹ کا پورا ایجوکیشن سسٹم، وہاں پر 2 بورڈ ہیں، ایک جامعہ ازہر بورڈ ہے جس کی تحت اسکولیں چلتی ہیں، دوسرا حکومت کا بورڈ ہے. دونوں بورڈ کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ اس میں یہ امریکہ کا ڈیزائن کردہ، یہودیوں کا ڈیزائن کردہ نظام تعلیم ہے، اس کے اندر کیا ہے. ہم اس کو پڑھے. اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق کو پہچاننا ہے تو باطل کو پہلے پہچانو، حق کو سمجھنا ہے تو باطل کو پہلے سمجھو. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کلمہ طیبہ میں پہلے باطل کی نفی ہے، اس کے بعد حق کا اس بات ہے. لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے، پہلے باطل کا انکار کیا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ باطل کس کس طریقے سے آتا ہے، پہلے اس کو جانو، اس کے بعد حق کو بہت اچھے انداز سے تم اس بات کر سکتے ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں ایک پروفیشنل کی حیثیت سے، مذہبی آدمی کی حیثیت سے نہیں، میں ایک پروفیشنل کی حیثیت سے ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو مبارکبادی بھی دیتا ہوں کہ وہ اپنے مقصد کے لیے اتنے بہترین انداز سے نظام کو ڈیزائن کیے ہیں کہ باطل ہے لیکن اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اتنے بہترین انداز سے ڈیزائن کیے ہیں، اچھے لوگ ان کے زہر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور ہم حق والے ہو کر، ہم حق کے ماننے والے ہو کر، ہم اپنے نظام کو اس طرح سے ڈیزائن نہیں کر پائے جس طرح سے باطل نے اپنے لیے ڈیزائن کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پورا نظام جو آپ کو کے سامنے ہے. پہلی بات حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں کا نتیجہ ہے. دوسری بات اس میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حضرت کی دعائیں تھیں کہ یہاں تک ہم پہنچے، اور ہم نے یہ نظام باطل سے سیکھا. ہم نے یہ نظام باطل کو سمجھنے کے بعد سیکھا. ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اس کے بعد یہ آپ کو پورا پریزنٹیشن سمجھ میں آ جائے گا. تو مصر کا نظام تعلیم، علماء بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں، میں نے وہاں کا پورا سلیبس منگوایا. جب میں نے سلیبس کو وہاں کے دیکھا، امریکہ نے ڈیزائن کیا ہے اور پکا یہودیوں نے ڈیزائن کیا ہے. اس سلیبس میں مقررات التفسیر بھی ہے، مقررات الحدیث بھی ہے، یعنی قرآن کے درس بھی ہے. اس میں چیپٹرز، اس کے سبجیکٹ میں قرآن بھی ہے، مقررات حدیث بھی ہے، مقررات الفقہ بھی ہے. میں پریشان ہو گیا، شیطان تہجد کو جگا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں گڑبڑ ہے. ارے یہودی ڈیزائن کیا ہے اور تفسیر رکھا ہے، یہودی ڈیزائن کر رہا ہے اور حدیث رکھا ہے، اور پھر میتھ، سائنس سب رکھا ہے. آپ جب وہ سلیبس دیکھیں گے تو اگر باریکی سے اگر اس سلیبس کو اسٹڈی نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود امپلیمنٹ کریں گے اپنی جگہ پر. ایسا سلیبس ہے. زہر کو اتنے باریک انداز سے انجیکٹ کیا ہے کہ چلڈرن سائیکالوجی کو سمجھ کر، بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھ کر کہ کس طرح سے انجیکٹ کرنا ہے. مقررات التفسیر میں یہ کیا ہے، قرآن مجید کی صرف ان صورتوں کو رکھا ہے جس میں اخلاقیات کی تعلیم ہے. عقائد والے آیتوں کو بالکل چھیڑا نہیں ہے. جس کے اندر اخلاق، مورل کے احادیث ہے، اخلاق کے احادیث ہے، اس کو رکھا. احادیث میں صرف ان احادیث کو رکھا جو اخلاقیات کی ہوں، اور فقہ کے نام سے ان چیزوں کو رکھا جو اخلاقیات کی ہوں، جو کامن ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان.
ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ عقائد کا ہے، کلچر کا ہے، معاشرت کا ہے. ہمارے درمیان ان کے درمیان جو فرق ہے بلیفز کا ہے، اس کو بالکل انہوں نے نہیں چھیڑا. اچھا پھر کیا کیا؟ میتھ سائنس، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ میتھس کی بک پڑھ رہے ہیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میتھس سمجھ لیجئے کہ میتھس کے ذریعے کس طرح سے بچے کا ذہن بدلے ہیں. ایک سم مجھے یاد ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، عام طور پر میں بتاتا ہوں. انہوں نے ملٹیپلیکیشن کا، ضرب کا ایک حساب دیا، عربی میں ہے کہ کاشف، نام بھی رکھا کاشف، جو جنرل نام ہے، صحابہ کے نام استعمال نہیں کیا. کاشف بار گیا، ایک بوتل، کاشف بار گیا، بار میں فاطمہ نے اس کو شراب سرو کی، اور ایک بوتل شراب کی قیمت 5 مصری دینار. تو اگر 5 بوتل شراب کاشف نے پیا تو کتنے دینار دینے ہیں؟ 5 فائزہ 25 حساب بچے کو کرنا ہے، اور بچے نے 5 فائزہ 25 کر دیا. دیکھنے میں ایک حساب ہے، دیکھنے میں ایک سم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے. جو بچہ ایک سم رکھ کے چھوڑا نہیں، ایسا پورے سم بنائیں. اب جنرل بھی رکھا اور ایسے بھی رکھا. یہ سم کرنے والا بچہ، اس کے 2 باتیں ہوں گی. اگر مذہبی بیک گراؤنڈ کے گھرانے کا بچہ نہ ہو تو بڑا ہوگا تو بار میں جانا اس کو آسان ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ میری کتاب بچے کے نزدیک، بچے کی سائیکالوجی آپ سمجھ لیجئے. چلڈرن سائیکالوجی یہ ہوتی ہے، آپ بہت بڑے عالم ہوں گے، آپ بہت بڑے انجینئر ہوں گے اور بہت بڑے ڈاکٹر ہوں گے. آپ کا عالم ہونا، آپ کا انجینئر ہونا، آپ کا ڈاکٹر ہونا آپ کے بچے کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ کے بچے کے نزدیک سب سے اہم ریفرنس کی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو اس کی بک ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر اس کی ٹیچر ہے. اگر اس کی بک میں کوئی لکھا ہے، کچھ لکھا ہے، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، آپ اس کو انکار کرتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ پپا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ دیکھتے نہیں میں بک میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ غلطی بھی ہیں. بچے کو آپ کوئی بات حق سنائیے، وہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیچر یہ کہتی ہے. ٹیچر بچے کے نزدیک اس کی بک جیسے گویا کہ آخری بات ہے، اس میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. تو جو بچہ یہ سم کرے گا، وہ بچہ میتھس پڑھ رہا ہے لیکن اس کو شراب کی دکان میں جانا، پب میں جانا اور بار میں جانا اس کے لیے آسان ہے. دوسرا یہ کیا، فاطمہ کے لیے آسان کر دیا کہ فاطمہ کسی بار کی ویٹر بن سکتی ہے. اب ہماری عورتیں دیکھ لو جا کر 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر، ہماری لڑکیاں شرم کے بغیر جا کر کام کر رہی ہیں. یہ بے شرمی کہاں سے آئی؟ آپ ان کو کہیں گے کہ تم بے شرم ہو تو آپ کو وہ کہیں گے کہ تم بے شرم ہو، تم ترقی نہیں چاہتے ہو. میں تو میرے کتاب سے میری فاطمہ کو بار میں سرو کرتے ہوئے دیکھا. تم کنزرویٹو ہو، تم تنگ نظر ہو، تم کنزرویٹو ہو، اور ہم ہیں براڈ مائنڈڈ. یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس کے میتھ سے آیا. ہم بیٹھ کر سوچے، جو یہودی، جو عیسائی انسانوں کی شرم کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے یہ علوم کو استعمال کر سکتا ہے، تو کیا ہم ویلیوز کو لانے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو لانے کے لیے اور اسلامی ذہن بنانے کے لیے کیا اس طرح کی چیز تیار نہیں کر سکتے؟ اللہ نے وہاں سے میری رہنمائی کی.